تلاوت کلام پاک سے مجلس کا آغاز ہو چکا ہے۔ میں آپ حضرات کے سامنے عرض کر رہا تھا حضرت ابو بکر کے حوالے سے۔ کل قیامت کا دن ہوگا جب سورج سوا نیزے پر ہوگا اور ہر ایک پسینے میں شرابور ہوگا، نفسا نفسی کا عالم ہوگا۔ رب العالمین کے حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے علماء کی فرمائش پر سجدہ ریز ہو جائیں گے، اللہ سے مانگیں گے۔ اللہ کہیں گے میرے محبوب سر اٹھائیے، میرے محبوب سر اٹھائیے اور بتائیے حساب کتاب کہاں سے شروع کریں۔ حضور علیہ السلام ایک نظر دیکھ لیں گے، پھر دیکھیں گے، پھر دیکھیں گے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر جناب صدیق اکبر پر پڑے گی اور اللہ کو عرض کریں گے کہ اے رب العالمین حساب کتاب ابو بکر سے شروع کر۔ اب رب العالمین کی نظر جب صدیق اکبر پر پڑے گی تو اللہ کہیں گے کہ میرے محبوب ابو بکر سے کیا شروع کروں، اس نے جو سب کچھ میرے لیے لٹا دیا تھا، میرے لیے لٹا دیا تھا۔ ایک واقعہ بتاتا ہوں۔ ایک موقع پر یہ ٹیک لگا کر ساتھی بیٹھے ہوئے، بھائی قریب آ جائیں، قریب آ جائیں، یہ اگلی صفوں کو پر کر لیں تاکہ بعد میں آنے والے ساتھیوں کو جگہ مل سکے۔ یہ اس طرح بھی ہمارے یہ ساتھی جو نوجوان طبقہ ہے ضعیف العمر نہ بنے، تھوڑا قریب تشریف لیں۔ حضور علیہ السلام نے ایک موقع پر عرض کی کہ مال لے آؤ۔ صحابہ گئے، حضرت عمر نے کہا کہ آج تو میں ابو بکر سے جیت جاؤں گا، ابو بکر کے پاس اب کیا رہ گیا ہے، کیا دے گا۔ گئے حضرت عمر، گئے حضرت عثمان، حضرت علی، جناب صدیق اکبر رضی اللہ، سب گئے۔ مال پیش ہوا۔ عمر کیا لائے ہو؟ یا رسول اللہ نصف لایا ہوں، باقی آدھا گھر پر چھوڑا ہے۔ عثمان کیا لائے ہو؟ یا رسول اللہ اتنا لایا ہوں، باقی تھوڑا گھر پر چھوڑا ہے۔ علی تم کیا لائے ہو؟ یا رسول اللہ اتنا لایا ہوں، باقی گھر پر چھوڑا ہے۔ ابو بکر کیا لائے ہو؟ یا رسول اللہ گھر میں جو کچھ تھا سب لے کر آیا ہوں، گھر میں اللہ اور اللہ کے رسول کا نام چھوڑ کر آیا ہوں۔ آپ سبحان اللہ بڑی سستی میں کہہ رہے ہیں بھائی، ذرا زور سے۔ اب دیکھیں حضور نے دوبارہ عرض کی، دوبارہ فرمایا کہ جاؤ اور مال لے آؤ۔ چلے گئے صحابہ، لے کر آئے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے گھر کی دیوار میں کئی سوئی رکھی ہوئی تھی، وہ ڈھونڈ رہے تھے۔ وہ سوئی حضور علیہ السلام کے سامنے پیش کر دی۔ حضور نے پھر عرض کیا، اب آخری چیز صدیق اکبر کے پاس سوئی تھی، وہ بھی پیش کر دی۔ حضور نے تیسری دفعہ بولا کہ جاؤ اور مال لے آؤ، پھر گئے۔ اب حضرت ابو بکر کے پاس کچھ نہیں رہا، ساری رات کروٹیں تبدیل کرتے رہے، کبھی اس طرف کبھی اس طرف، کبھی ادھر کبھی ادھر، ساری رات سوچتے رہے کہ میرے محبوب نے فرمایا ہے کہ لے آؤ اور میں خالی ہاتھ جاؤں، ایسا ہو نہیں سکتا، کچھ نہ کچھ تو کرنا پڑے گا۔ ساری رات کے بعد بالآخر بیٹی نے پوچھا، غالباً حضرت اسماء یا حضرت عائشہ، ان دونوں میں سے کوئی ایک، انہوں نے پوچھا ابا جان ساری رات کروٹیں لیتے رہے، خیر؟ بیٹا آقا نے مال کے لیے کہا تھا، چندے کے لیے کہا تھا، لیکن وہ اب میں سوچ رہا تھا کہ کیا تو کچھ بچا نہیں۔ ساری رات سوچنے کے بعد میرے دل میں خیال پیدا ہوا کہ ابو بکر تیرے جسم پر جو لباس اوڑا ہوا ہے وہ بڑا قیمتی ہے، جسم پر جو تیرا لباس ہے وہ بڑا قیمتی ہے، اس کو بیچ دے۔ حضرت ابو بکر مارکیٹ گئے، وہ لباس بیچا، ٹاٹ کا کپڑا خریدا، کانٹے اٹھائے، کانٹوں سے بند کر دیا۔ اللہ نے نوری
مخلوق کو کہہ دیا جاؤ میرے محبوب کے یار نے ٹاٹ کا لباس پہنا ہے، میرے محبوب کے پاس آ رہا ہے، اس سے پہلے تم آ جاؤ، تم پہنچو۔ حضرت جبرائیل آئے، دوسرے فرشتے آئے، ٹاٹ کا لباس پہنا ہوا ہے، کانٹے لگے ہوئے ہیں۔ جبرائیل اس حال میں آئے ہو؟ یا رسول اللہ صبر تو کرو، آپ کا یار بھی آنے والا ہے۔ حضرت ابو بکر کو دیکھا، حضرت جبرائیل فرمانے لگے کہ یا رسول اللہ، اللہ نے ہمیں یہ حکم دیا، زمین پر محبوب کے یار نے ٹاٹ کا لباس پہنا ہے، اے نوری مخلوق تم جاؤ ٹاٹ کا لباس پہن کر ابو بکر سے پہلے میرے محبوب کی بارگاہ میں پہنچ جاؤ۔ میرے محترم دوستوں اور بھائیوں، سب کچھ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر جی آپ قربانی نہیں دینا، اور ہم میں قربانی والا جذبہ ہے بھی نہیں۔ وہ صحابہ تھے جو دے کر گئے، اور صحابہ کے بعد پھر تابعین کا زمانہ، ان کے بعد کا زمانہ، آپ قربانی والے نہیں کہہ دیں گے نا جناب غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، جب موت کا وقت آئے گا مولوی صاحب آپ ہی چلے جائیں، ہم پیچھے ہٹ رہے ہیں۔ ہمارا حال یہ ہے میرے بھائی، ٹھیک ہے، وہ قربانی والا جذبہ اب ہم میں نہیں رہا، اللہ ماشاءاللہ جس میں ہو، ورنہ ہم میں نہیں ہے۔ آج کل تو ہم جناب علی جج کے سامنے بولنے سے بھی کتراتے کہ کہیں توہین عدالت نہ ہو جائے، سمجھے، ورنہ ایسے ایسے بزرگ بھی ہیں جنہوں نے ججوں کو اپنے ڈنڈے کے نوک پر نچوا کر رکھا تھا، ججوں کی بوتیوں کو بند کر دیا تھا۔ آج ہم لوگ ایسے ہیں کہ جناب قربانی کا وقت آ جائے گا ہم پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ مولوی صاحب ہم ہفتے میں 1 گھنٹہ نبی کی ختم نبوت کے لیے نہیں نکال سکتے، باقی قربانی کا بڑے بڑے وعدے کر لیتے ہیں۔ میں آگے مزید تفصیلات میں نہیں جاتا۔ اب اس پروگرام میں برابر والے گھر میں ہماری مائیں اور بہنیں بھی بیٹھی ہوئی ہیں، خواتین کا بھی اس پروگرام میں انتظام کیا گیا ہے، تو آپ حضرات اور جو خواتین و حضرات بیٹھی ہوئی ہیں ان سے بھی یہ گزارش ہے کہ سب سے پہلے میں حضرت والد گرامی علامہ راشد مدنی صاحب سے ملتمس ہوں کہ وہ آپ حضرات کے سامنے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے، عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے اور فتنہ قادیانیت کے حوالے سے آپ حضرات کو گرمائیں گے انشاءاللہ العزیز، اور والد صاحب یہ بھی بتائیں گے آپ حضرات کو کہ نبی علیہ السلام کے دور میں صحابیات جو تھی، جو صحابیات تھی، ان کا کیا جذبہ تھا، ان کا کیا ولولہ تھا، اور انہوں نے نبی علیہ السلام کے لیے کیا کچھ نہیں پیش کر دیا تھا، کیا کچھ قربان نہیں کر دیا تھا۔ بہت مثالیں ملتی ہیں، حضرت سمیہ زنیرہ نے اپنے جسم کے ٹکڑے کروا دیے تھے لیکن دین سے پیچھے نہیں ہٹی تھی۔ جب حبیب بن زید انصاری کو کی والدہ کو پتا چلا کہ حبیب کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے ہیں، خون ہاتھ میں اٹھا کر کہتی ہے کہ اللہ ایک بیٹا تھا تیرے حبیب کی ختم نبوت پر قربان کر دیا، اگر اور بیٹے ہوتے تو وہ بھی تیرے حبیب کی ختم نبوت پر قربان کرتی۔ تو جو ہماری مائیں اور بہنیں موجود ہیں وہ بھی یہ بیان ضرور سنیں انشاءاللہ العزیز، اور حضرت والد صاحب کے بیان کے بعد مولانا عبدالغفور میکل صاحب اور مولانا عبدالقدیر حقانی صاحب کا بیان ہوگا۔ سب سے پہلے آپ حضرات اپنی بیداری کا ثبوت دیں، نعرہ تکبیر۔ مزہ ہی نہیں ہے، والد صاحب کی عادت تو آپ کو پتا ہے نا بھائی کیسی، کہ 15 منٹ خود بولیں گے، 15 منٹ بلوائیں گے، اگر گھنٹے کی تقریر ہوگی گھنٹہ آدھا گھنٹہ بولیں گے اور آدھا گھنٹہ بلوائیں گے، اور بلوانے کا آپ سے ٹیکس نہیں لیا جائے گا، فری میں بولیں گے آپ۔ تھکنا آپ نے بھی، والد صاحب نے بھی تھکنا ہے، اور ویسے بھی وہ بہت تھکے ہوئے، 5 6 10 پروگرام ان کے ہو چکے ہیں، آئے روز کہیں نہ کہیں پروگرام ان کا ہوتا رہا، یہاں کے بعد پھر کل کسی اور جگہ پر شیداپور کے قریب بھی ان کا پروگرام ہے۔ نعرہ تکبیر۔ تاجدار ختم نبوت، تاج و ختم نبوت، عظمت صحابہ، عظمت صدیق اکبر، شان صدیق اکبر، مصطفیٰ کے ہم سفر، زور سے بھائی، مصطفیٰ کے ہم سفر، مصطفیٰ کے ہم سفر تشریف لاتے ہیں عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت ٹنڈو آدم کے امیر اور مسجد انوار ختم نبوت کی مسجد کمیٹی کے صدر اور جامعہ دارالعلوم حمادیہ کے محکم مسجد جامع مسجد ختم نبوت کے خطیب حضرت علامہ ابو طلحہ محمد راشد مدنی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، مولانا عبدالقدیر حقانی صاحب بھی پہنچ چکے ہیں، انشاءاللہ العزیز ان کا بھی بیان ہو۔
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ونبينا ومولانا ومأوانا وملجانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. انتہائی قابل احترام بزرگوں اور بھائیوں، میرے نوجوان دوستوں، اصل بیانات حضرت مولانا عبدالغفور مینگل صاحب جمعیت علماء اسلام ضلع سانگڑ کے امیر اور حضرت مولانا عبدالقدیر حقانی صاحب جمعیت علماء اسلام خیبر کے رہنما آپ کے سامنے کریں گے. ویسے بھی کہاوت مشہور ہے کہ گھر کی مرغی دال برابر، ٹھیک ہے نا جی؟ تو میں گھر کی مرغی ہوں یا دال ہوں تو ویسے جب تک کوئی مہمان آئے چند معروضات آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے آسانی سے اپنا معافی ضمیر بیان کرنے کی اور آپ حضرات کو سن کر سمجھنے کی، پھر ہم سب کو اس پر عمل توفیق نصیب فرمائے. آپ کی آمین ایسے ہو رہی ہے جیسے نیچے کہیں کنویں میں بیٹھے ہوئے بول رہے ہیں آمین. حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی یوم وفات کے حوالے سے آج یہ ختم نبوت کانفرنس رکھی گئی ہے. آج سے ٹھیک 1 مہینہ بعد انشاءاللہ العزیز عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت ٹنڈو آدم کے زیر اہتمام سالانہ 40ویں ختم نبوت کانفرنس منعقد ہونے والی ہے اور انشاءاللہ العزیز اس میں سندھ بھر کی خانقاہوں کے سجادہ نشین حضرات، خطباء حضرات، وکلاء، مذہبی سیاسی جماعتوں کے رہنما، دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث مسلک سے تعلق رکھنے والے علماء اکرام ان میں بیانات فرمائیں گے. آپ حضرات کی اور میری ذمہ داری ہے کہ ہم اس کانفرنس کی کامیابی کے لیے آج سے محنت کرنا شروع کر دیں. انشاءاللہ آہستہ ہے. آپ تو ایسے ڈر رہے ہو جیسے میں ابھی ووٹ مانگنے والا ہوں آپ سے، ٹھیک ہے نا جی؟ جیسے آپ سب نے میرے کسی مخالف کو ووٹ دینا ہوگا، میں آ گیا ہوں تو ابھی انشاءاللہ کہتے ہوئے آپ حضرات ڈر رہے ہیں کہ اگر مولوی صاحب کو ووٹ کے لیے انشاءاللہ کہہ دی تو دینا پڑ جائے گا. بھائی میں ووٹ مانگنے کے لیے نہیں آیا ہوں. ووٹ کے لیے جب بھی دینا ہو تو ہمارے علماء کی جماعت موجود ہے، جمعیت علماء اسلام. بعض حضرات بیچارے کہتے ہیں کہ یار مولویوں کا سیاست سے کیا واسطہ؟ اصل سیاست کا تعلق ہی مولویوں سے ہے. حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ انبیاء بنی اسرائیل سیاست کیا کرتے تھے اور میری امت کے علماء بھی سیاست کریں گے. تو سیاست تو اصل علماء کا کام ہے جو ممبر سے ہٹا دی گئی ہے، مسجد سے نکال دی گئی ہے. کوئی بیچارہ مولوی صاحب ووٹ کی بات کر لے یا حکومت کے خلاف بات کر لے تو مقتدی ناراض ہو جاتے ہیں کہ یار یہ تو بہت ظلم ہے، مولوی صاحب کو تو صرف اللہ اللہ کرنی چاہیے اور نماز پڑھانی چاہیے اور سیاست میں تو ہونا نہیں چاہیے. جب ووٹ دے کر 5 سال کے لیے ہم حکومت بناتے ہیں، اب سب سے پوچھو جنہوں نے ووٹ دیا تھا نا بلے کو، ان سے پوچھو میاں کیا حال ہے تو وہ گردن اوپر نہیں اٹھائیں گے، ٹھیک ہے نا؟ ان کا حال ہی بتائے گا کہ بھلے جنہوں نے بلے کو دیا، تیر کو دیا، شیر کو دیا، کسی بھی حکومت نے عوام الناس کی صحیح خدمت نہیں کی ہے.
ہر ایک نے اپنے پیٹ بھرے ہیں، صحیح طریقے سے عوام الناس کی خدمت وہ کرے گا جو اللہ سے ڈرتا ہوگا، ٹھیک ہے، جو اللہ سے ڈرتا ہوگا کہ بھائی میرے ذمہ ہے ٹنڈو آدم کے شہریوں کی خدمت کرنا، ان کی ضرورتوں کو پورا کرنا، ان کی نالیاں، گلیاں، روڈ، رستے صاف رکھنا، بجلی بلا تعطل فراہم کرنا، گیس فراہم کرنا، یہ میری ذمہ داری ہے۔ ٹنڈو آدم کے شہریوں نے میرے اوپر ذمہ رکھا ہے، اگر میں نے یہ ذمہ پورا نہیں کیا تو مر کر اللہ تعالیٰ کو جواب دینا پڑے گا، جس کو اللہ کا خوف ہوگا۔ علماء کے علاوہ کوئی ایک آدھ قسمتی سے ہو، باقی اسمبلیوں میں بیٹھے ہوئے کسی کو خوف خدا نہیں ہے۔ کیوں؟ علماء کو ہی خوف خدا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن میں فرمایا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ سے ڈرنے والے اللہ کے بندوں میں سے علماء ہیں۔ کون ہے ڈرنے والے؟ علماء ہیں۔ ایمانداری سے کام، بھلے آپ کہو نواز شریف صاحب کو جی ملک کو بڑے کام کر دیے، کھایا اس نے بھی ہے، چھوڑا اس نے بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ زرداری صاحب، نواز شریف صاحب اور حضرت صاحب تو ماشاءاللہ امیر المومنین موجودہ دور کے، یہ تو تشریف ہی کھانے کے لیے لائے ہیں، یہ تو ملک پر تشریف ہی کھانا کھانے کے لیے آئے ہیں کہ اپنا پیٹ بھرنا ہے۔ تو جب تک ہم علماء کو سیاست میں نہیں لائیں گے، جب ہمارے فیصلے مسجد کے مصلی پر نہیں ہوں گے، جب تک ہمارے معاملات مسجدوں میں واپس لوٹ کر نہیں آئیں گے، یاد رکھ لیجئے کبھی بھی دنیا میں عزت نہیں پا سکتے۔ جب تک مسلمان قوم کا تعلق علماء کے ساتھ تھا، ان کے فیصلے علماء کرتے تھے، ان کی لڑائیاں اور جھگڑے ختم علماء کروایا کرتے تھے، تب تک مسلمان امت کو عزت حاصل تھی۔ اس لیے یہ ذہن سے نکال دو کہ مولوی کو سیاسی بات نہیں کرنی چاہیے، نہیں کرنی چاہیے، بولتے نہیں ہو، کرنی چاہیے، یہ ہمارا حق ہے، ہمارے نبی کی وراثت ہے، اس لیے اصل سیاست کے حقدار ہی علماء ہیں۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ حضور علیہ السلام کے اسلام لانے سے پہلے، حضور علیہ السلام کی اعلان نبوت سے پہلے حضور علیہ السلام کے بہت گہرے دوست تھے، اور تمام صحابہ نے حضور علیہ السلام سے حضرت ابو بکر کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ ابو بکر صدیق کے علاوہ جو جو مسلمان ہوا، حضور علیہ السلام سے معجزہ طلب کیا، دلیل طلب کی، وجہ پوچھی، تفصیل مانگی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب حضور علیہ السلام نے بتایا کہ ابو بکر اللہ نے مجھے نبی بنا دیا ہے، میں اللہ کا رسول ہوں، تو ابو بکر صدیق نے یہ نہیں پوچھا کہ یا رسول اللہ نبی ہونے کی دلیل تو دیجئے، نبی ہونے کا ثبوت تو دیجئے، نبی ہونے کی پروف تو دیجئے، نہیں، بلکہ فرمایا، عرض کیا یا رسول اللہ پھر میرے لیے کیا حکم ہے؟ سبحان اللہ نہیں بولتے ہو، فرمایا کہ میرے لیے کیا حکم ہے؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر مجھ پر ایمان لے آؤ، عرض کیا ایمان لے آیا۔ یہ ابو بکر صدیق کا مقام ہے۔ حضور علیہ السلام ایک مرتبہ جنت کا منظر بیان فرما رہے تھے، جنت کا منظر بیان فرما رہے تھے، فرمانے لگے جنت کے 8 دروازے ہیں۔ کتنے دروازے ہیں؟ 8 دروازے ہیں۔ فرمایا کہ روزے داروں کا دروازہ الگ ہے، شہیدوں کا دروازہ الگ ہے، نمازیوں کا دروازہ الگ ہے، سخیوں کا دروازہ الگ ہے۔ 8 دروازے 8 قسم کے اعمال کے ساتھ حضور علیہ السلام نے بتائے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق نے حضور علیہ السلام سے پوچھا یا رسول اللہ یہ تو سمجھ گئے کہ نمازیوں کو نماز والا دروازہ بلائے گا، حاجیوں کو حج والا دروازہ بلائے گا، روزے داروں کو روزے والا دروازہ بلائے گا، سخیوں کو سخا والا دروازہ بلائے گا، شہیدوں کو شہیدوں کا دروازہ بلائے گا، لیکن میرے آقا ایک سوال کا جواب تو دیجئے، کیا آپ کی امت میں کوئی ایسا خوش نصیب بھی ہے، آپ کی امت میں کوئی ایسا خوش قسمت انسان بھی ہے کہ ایک ہی وقت کے اندر جنت کے 8 دروازے اسے بلا رہے ہوں؟ بڑا سوال ہے کہ روزے
बुलाएगा, शहीदों को शहीदों का दरवाजा बुलाएगा, हाजियों को हज का दरवाजा बुलाएगा, नमाजियों को नमाज का दरवाजा बुलाएगा। या रसूल अल्लाह, कोई तो आपकी उम्मत में ऐसा भी होगा कि बैक वक्त 8 दरवाजे उसे पुकार कर कह रहे हो कि यहाँ से आ जाओ, मरहबा मरहबा। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जवाब दिया, हाँ अबू बकर, मेरे उम्मत में एक इंसान ऐसा है खुशनसीब जिसको 8 दरवाजे बैक वक्त बुलाएंगे। या रसूल अल्लाह, वो कौन है? फरमाया कि वो तुम अबू बकर हो। ये एजाज है हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम कि ये खलीफा बिला फज़ल। एक मौके पर जब अल्लाह ताला ने आयत नाज़िल फरमाई कि मन दल्लज़ी युक़रिदुल्लाह क़र्ज़न हसना, कौन है जो अल्लाह को कर्ज हसन देगा? तो अल्लाह को कर्ज की जरूरत है नहीं, बल्कि अल्लाह ने कर्ज किसको कहा है कि जो मेरे गरीबों को देगा वो मेरे जिम्मे कर्ज हो गया, मैं क़यामत के दिन लौटाऊंगा। लेकिन काफिरों ने इसका मतलब क्या निकाला कि नऊज़ बिल्लाह, मुसलमानों का अल्लाह फकीर हो गया है, अब इसके पास कुछ भी नहीं रहा, इसलिए कर्जे मांगता फिर रहा है। हजरत अबू बकर जा रहे थे, हजरत अबू बकर जा रहे थे, तो काफिरों ने हजरत अबू बकर को देखकर आपस में कहने लगे, अरे भाई सुना, मुसलमानों का अल्लाह फकीर हो गया है। हजरत अबू बकर बहुत हलीमुल मिजाज, बुर्दबार, ठंडी तबीयत के मालिक, अल्लाह के लिए सुना, फौरन एक मुक्का लगाया उसके मुंह पर, उसके जबड़े हिला दिए कहने वाले के। काफिर भागे भागे हुजूर अलैहिस्सलाम के पास, कहने लगे, ए मोहम्मद, क्योंकि वो रसूल तो मानते नहीं ना, कहा, ए मोहम्मद, आपके सहाबी ने हमारे इस साथी का जबड़ा हिला दिया है, मुक्का लगाया है। अच्छा, क्यों लगाया है? इतने में हजरत अबू बकर सिद्दीक तशरीफ ले आए। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अबू बकर, तुमने इसको मुक्का लगाया है? हाँ या रसूल अल्लाह, मैंने इसको लगाया है। क्यों लगाया? इसने मेरे अल्लाह को फकीर कहा, इसने मेरे अल्लाह को फकीर कहा, मेरे अल्लाह की तौहीद की मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। हुजूर अलैहिस्सलाम ने काफिरों से पूछा कि भाई अल्लाह को फकीर कहा इसने? कहने लगे, नहीं जी। तुमने कहा अल्लाह को फकीर? नहीं जी, नहीं, बिल्कुल नहीं कहा। अब इस्लामी निज़ाम अदल का उसूल है, अल बय्यिनतु अलल मुद्दई वल यमीनु अला मन अनकर। दावा अबू बकर ने क्या किया कि इन्होंने अल्लाह को फकीर कहा है, और काफिर कहते हैं कि अल्लाह को हमने फकीर। दावेदार अबू बकर, जवाबदार काफिर। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अबू बकर गवाह है, गवाह पेश करो कि इन लोगों ने अल्लाह को फकीर कहा है। हजरत अबू बकर खामोश। गवाह कहां से आए? वो तो सारे काफिर खड़े हुए थे, कोई और तो था नहीं। हजरत अबू बकर परेशान, दिल में सोच रहे कि या अल्लाह, हमेशा तेरे हबीब की गवाहियां देता रहा, आज मुझे मेरी सच्चाई की गवाही की जरूरत पड़ गई है। हुजूर अलैहिस्सलाम भी सोच रहे हैं कि अबू बकर, मैं जानता हूं कि तू सच्चा है, काफिरों ने कहा होगा, लेकिन एक निज़ाम अदल का तरीका है, एक फॉर्मेलिटी है, वो पूरी करनी पड़ेगी, तुझे गवाह लाना पड़ेगा। अगर गवाह लाया तो तेरा दावा कबूल, अगर गवाह नहीं लाया तो फिर इनसे कसम लूंगा, अगर कसम इन्होंने उठा ली तो बदले में आपको घोंसा लगेगा। अदालत नबी की, उसमें पेश नबी का यार, हाँ, दूसरी तरफ नबी के दुश्मन। लेकिन नबी का आदल देखें कि अपने यार के लिए भी अपने निजाम आदल को तब्दील नहीं किया। अबू बकर परेशान, या अल्लाह क्या करूं मैं? अल्लाहु अकबर। हजरत बीबी मरियम पर इल्जाम लगा था ना, जब बच्चे को लेकर गोद में गई, कौम की तरफ कहा, हाय तेरा तो शोहर नहीं है, ये कहां से तू बच्चा ले आई? तो हजरत ईसा जो गोद में थे, बच्चे थे, कहने लगे, इन्नी अब्दुल्लाह, मैं अल्लाह का बंदा हूं। गवाही दी तो मुखालिफीन चुप हो गए। नबी की मां, उसकी पाक दामनी के लिए गवाही अल्लाह ने छोटे से बच्चे से ली। और चलिए, खुद एक पैगंबर हजरत यूसुफ, जब हजरत यूसुफ को अंदर जुलेखा ले गई, कमरे बंद कर दिए, बुतों पर पर्दे डाल दिए, ख्वाहिश पूरी करने का इजहार किया, तो हजरत यूसुफ माअज़ अल्लाह कहकर भागे। दरवाजे खुलते गए, आखिरी दरवाजे पर जाकर पहुंचे तो वहां अजीज मिस्र खड़ा था। औरत होती है ना, औरत के तो पैंतरे बहुत ज्यादा होते हैं।
عزیز مصر کو دیکھا تو کہنے لگی کہ یہ اس نے میرے اوپر غلط نیت رکھی ہے. عزیز مصر جانتے تو تھے کہ یہ اتنے شریف النفس ہیں. بات بڑھی تو عزیز مصر نے یوسف علیہ السلام سے پوچھا. حضرت یوسف علیہ السلام نے اس کا انکار کیا. پھر اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی کو ایک چھوٹے سے بچے کی زبان سے بیان کروایا. فرمایا کہ اگر آگے سے دامن پھٹا ہے تو یوسف گناہگار ہے, اگر پیچھے سے دامن پھٹا ہے تو زلیخا گناہگار ہے. بچے نے کہا, دیکھا گیا تو زلیخا گناہگار نکلی. تو یوسف کی پاک دامنی کو بیان کس نے کیا؟ ایک بچے نے کیا. مریم کی گناہگاری کو, پاک دامنی کو کس نے بیان کیا؟ لیکن آئیے, ابو بکر نبی نہیں ہے, ابو بکر نبی نہیں ہے, رسول نہیں ہے, پیغمبر نہیں ہے, پیغمبر کا ادنا غلام ہے, پیغمبر کا عاشق ہے, پیغمبر سے محبت کرنے والا ہے, پیغمبر پہ اپنے آپ کو فنا کرنے والا ہے. اللہ تعالیٰ نے پیغمبر پہ فنا ہونے کا انعام کیا دیا, پیغمبر سے محبت کرنے کا انعام کیا دیا. اب یہ بحث چل ہی رہی تھی, حضور علیہ السلام پر وحی کے آثار ظاہر ہو گئے. وحی کیسے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی مبارک پر پسینہ آ جاتا تھا, پسینہ آ جاتا, اور آپ کے سینے سے ایسی آواز آتی تھی جیسے ہانڈی میں پانی ابل رہا ہوتا ہے. آتی ہے نا آواز پانی ابلنے کی؟ پکاتے ہوں گے کبھی کبھی تو ہانڈی, ظاہر ہے آپ میں سے سب زن مرید نہیں ہوں گے, لیکن کبھی کبھی تجربے کے طور پر تو ہانڈی بھی پکاتے ہوں گے نا, تو آتی ہے نا آواز. چلو بیگم کے پیار میں اگر کبھی گورچی خانے چلے گئے ہوں تو اس وقت بھی پکنے کی آواز آ رہی ہوتی ہے. حضور علیہ السلام پر وحی کے آثار ظاہر ہوئے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہوئے. تھوڑی دیر کے بعد سر اٹھایا, چہرہ مبارک آپ کا 14ویں کے چاند کی طرح چمک رہا تھا. فرمانے لگے, ابو بکر اب تجھے گواہ لانے کی ضرورت نہیں, دنیا کا, کائنات کا سب سے بڑا گواہ تیرے حق میں گواہی دے چکا. یا رسول اللہ کیا ہوا؟ فرمایا اللہ نے مجھ پر وحی نازل کی ہے. لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء. اے محمد یہ گواہی میں دیتا ہوں, کسی گواہی کی ضرورت نہیں ہے. اللہ نے خود سنا ہے کہ کافر اللہ کو فقیر کہہ رہے تھے اور خود کو مالدار کہہ رہے تھے. کس نے گواہی دی؟ کس نے گواہی دی بھائی؟ اللہ نے گواہی دی. کس کی؟ صدیق اکبر کی. اللہ نے بتا دیا کہ میرے نبی سے جڑ جاؤ گے, میرے نبی پر فنا ہو جاؤ گے تو ایسا مقام دوں گا کہ دنیا میں کسی کو نہیں ملے گا. ابو بکر صدیق کا یہ اعزاز ہے کہ سب سے پہلے مجاہد ختم نبوت ہیں. ابو بکر صدیق کا یہ اعزاز ہے کہ سب سے پہلے محافظ ختم نبوت ہیں. ابو بکر کا یہ اعزاز ہے کہ سب سے پہلے خلیفہ رسول ہیں. یہ تمام اعزازات سیدنا ابو بکر صدیق کو ملے. قریب تو رشتے میں حضرت علی تھے. میں تقابل نہیں کرتا, لیکن مجھے افسوس ہوتا ہے ایک طبقے کی سوچ پر, ایک طبقے کی فکر پر, جو ابو بکر صدیق کو مانتے تو نہیں, اگر صرف نہ ماننے کی حد تک بات ہوتی تو یہودی بھی تو نہیں مانتا, میں اس سے نہیں لڑتا. عیسائی بھی تو نہیں مانتا, میں اس سے نہیں لڑتا. ہندو بھی تو نہیں مانتا, میں اس سے نہیں لڑتا. سکھ بھی تو نہیں مانتا, میں اس سے نہیں لڑتا. لیکن مجھے خون کھولنے لگتا ہے, آنکھوں میں خون اتر آتا ہے, جوش مارنے لگتا ہے. کب؟ جب گندی زبان والے, ابلتے ہوئے گٹر کے گندے کیڑے, جن کا اندر بھی کالا باہر بھی کالا, وہ ابو بکر صدیق پر کفر کا الزام لگاتے ہیں. رب محمد کی قسم کھا کر کہتا ہوں, اگر ابو بکر صدیق مسلمان نہیں ہے تو قیامت تک دنیا میں کوئی مسلمان نہیں ہے. وہ تو ایمان کی ابتدا ہے, وہ اسلام کی ابتدا ہے, وہ عشق رسالت کی ابتدا ہے, وہ تحفظ ختم نبوت کی ابتدا ہے. اس کو اگر کافر کہہ دیا گیا تو مسلمان بچا کون؟ اور یہ حکومت کرتی ہے, خود کرواتی ہے ایسے باولے کتوں کو لے کر. میں نے کسی فرقے کا نام لیا نہیں, پاکستان میں شیعہ بھی رہتے ہیں, میں نے کبھی شیعوں کے خلاف تقریر کی ہے, لیکن میں ان کتوں کے خلاف تقریریں کرتا رہوں گا جو سیدنا صدیق اکبر کی شان گھٹانے کی
कोशिश करेंगे, सैयदना फारूक आजम की हैसियत का इनकार करेंगे, उस्मान गनी की हया का नफी करेंगे, या अमीर मुआविया की सियासत का इनकार करेंगे, या अबू सुफियान के ईमान का इनकार करेंगे, मेरी नजर में वो काफिर है। डर डर के बोल रहे हो? डरते हो? नहीं डरते हो तो बुलंद आवाज से बेशक बोलो, जो अबू बकर को काफिर कहे वो कौन? बुलंद आवाज से, जो अबू बकर को काफिर कहे वो कौन? जो उमर को गाली दे वो कौन? जो उस्मान को गाली दे वो कौन? जो अली को गाली दे वो कौन? जो मुआविया को गाली दे वो कौन? जो अबू सुफियान को गाली दे वो कौन? काफिर है, किसी भी शक्ल में हो, चाहे वो देवबंदी कहलवाए, चाहे बरेली कहलवाए, चाहे अहले हदीस कहलवाए, चाहे शिया कहलवाए, जो सहाबा इकराम पर तलवारबाजी करेगा, पैगंबर के गुलामों के कुफ्र की बात करेगा, मेरी नजर में उसका अपना ईमान मशकूक है। अज़मत सहाबा जिंदाबाद, अज़मत सहाबा जिंदाबाद, नारे खत्म नबूवत जिंदाबाद। इसके बाद आगे बात करूंगा। मैं अबू बकर सिद्दीक को जब देखता हूं कि ईमान की इब्तिदा है, ईमान की इब्तिदा है, इस्लाम की इब्तिदा है, तो मैं ये देखता हूं कि सबसे पहला मुजाहिद खत्म नबूवत भी वो है। अबू बकर से मुझे दो वजह से मोहब्बत है। कितनी वजह से? दो वजह से मोहब्बत है। एक तो अबू बकर ने अपना आप मुस्तफा पे मिटा दिया। किस पे मिटा दिया? दूसरा इसलिए कि अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सबसे पहले खत्म नबूवत के मुजाहिद हैं, जिन्होंने मुसैलमा कज़्ज़ाब को लश्कर भेजकर वासिल जहन्नुम करवाया और नबी की खत्म नबूवत का झंडा बुलंद किया। इसलिए भी अबू बकर से मुझे मोहब्बत है। और फिर अबू बकर का रुतबा यहां से पहचाने कि अबू बकर को ये कदर क्यों मिली? नमाजों की वजह से नहीं, रोजों की वजह से नहीं, हज ज़कात की वजह से नहीं, जिहाद तबलीग की वजह से नहीं, किस वजह से मिली? हजरत उमर के खिलाफत का जमाना है। फज़ाइल अमाल में हिकायत सहाबा में लिखा हुआ है वाकया, और मौलाना मोहम्मद यूसुफ कांधेलवी रहमतुल्लाह अलैह ने हयातुस सहाबा किताब 4 जिल्दों में लिखी है, उसमें भी ये वाकया मौजूद है। फरमाया कि अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की खिलाफत में, हजरत उमर की खिलाफत में लोग आपस में बैठे हुए बात कर रहे थे। क्या बात कर रहे थे? कर रहे थे कि यार उमर जो है ना, उमर वो अबू बकर से आगे निकल गए। उमर अबू बकर से आगे निकल गए। हजरत उमर अपने हुजरे से बाहर निकले, आंखों से आंसू निकल रहे थे। फरमाने लगे, तुम में से किसी ने कहा कि मैं अबू बकर से आगे निकल गया? मैं तो इस बात के लिए तैयार हूं। अब ये बात सुनना, मैं तो इस बात के लिए तैयार हूं कि अबू बकर को मैं अपने खानदान की जिंदगी की सारी नेकियां दे दूं। समझ नहीं आया? सारी नेकियां दे दूं। क्या दे दूं? पैसे नहीं, सारी नेकियां दे दूं, नमाज भी दे दूं। हम ज्यादा से ज्यादा किसके पीछे नमाज पढ़ेंगे? इस दौर में बड़े से बड़ा बुजुर्ग हो तो तबलीग जमात के मौलाना नजरुर रहमान साहब के पास पीछे जाकर नमाज पढ़ोगे, इमाम काबा के पीछे पढ़ोगे, मौलाना फजल रहमान साहब के पीछे पढ़ोगे, इस बुजुर्ग के पीछे। लेकिन उस नमाज का अंदाजा लगाओ जिसका मुअज्जिन बिलाल हो और इमामत के मुसल्ले पर पैगंबर हो। उस नमाज के एक सजदे की, एक तस्बीह की कीमत भी उम्मत अदा नहीं कर सकती। फरमाया, मैं अपने खानदान की सारी जिंदगी की नेकियां अबू बकर को देने को तैयार हूं। अबू बकर से बदले में क्या लूंगा? बदले में अबू बकर से क्या लूंगा? फरमाया, अबू बकर बदले में मुझे अपनी जिंदगी की एक रात और दिन दे दी। मतलब अपनी जिंदगी के 24 घंटे मुझे दे दें, मैं सारी जिंदगी की नेकियां देने को तैयार हूं। उन 24 घंटों में क्या था? उन 24 घंटों में गारे सौर वाले पहाड़ पर पैगंबर को 3 मील कंधे पर बिठाकर गारे सौर के दहाने पर पहुंचाना था। उस 24 घंटे में क्या था? पैगंबर को गार के दहाने पर बिठाना और खुद गार में जाकर सफाई करना था। उस 24 घंटे में क्या था? गार में बैठकर
ایک سوراخ پہ ایڑی لگا کر پیغمبر کو اپنی گود میں سلانا تھا. اس 24 گھنٹے میں کیا تھا؟ سانپ کا ڈسنا تھا، لیکن پھر بھی ہلنا نہیں تھا. اس 24 گھنٹے میں کیا تھا؟ جسم میں زہر سانپ کا پھیل جانے کے باوجود نہیں ہلے، آنکھ سے آنسو نکلے، رخ انور پر گئے. تب حضور علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر رو کیوں رہے ہو؟ عرض کیا یا رسول اللہ رو نہیں رہا ہوں، سانپ نے کاٹ دیا ہے. فرمایا چھوڑ دو سانپ کو. پیغمبر نے لعاب دہن نکالا، پیغمبر کا لعاب. ارے تیرا میرا نہیں، ہم تھوک ایک ایسی چیز ہے کہ اپنے باپ کی بھی ہو، اپنی ماں کی بھی ہو، یا اپنی بھی اگر تھوک لگ جائے تو کراہت محسوس ہوتی ہے. لیکن پیغمبر کا لعاب کیا ہے؟ کڑوے کنویں میں تھوک دے اسے میٹھا کر دیتا ہے. پیغمبر کا لعاب کیا ہے؟ پیغمبر کا لعاب ایک ایسا قیمتی لعاب ہے کہ حدیبیہ کے موقع پر جو حضور علیہ السلام سے مذاکرات کے لیے کافروں کی طرف سے آیا تھا، اس نے کافروں کو جا کر کہا کہ سن لو، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ محمد کو مٹا دو تو تم نہیں مٹا سکتے، لیکن اگر محمد نے یہ کیا کہ تم پر حملہ کر دیا تو تم اس قدر نہیں ہو کہ اس کے ساتھ مقابلہ کر سکو. کیوں کہ میں نے بڑے بڑے بادشاہوں کو دیکھا ہے، بڑے بڑے شہزادوں کو دیکھا ہے، لیکن کسی کے غلام اتنی محبت اپنے آقا سے نہیں کرتے جتنی محمد سے اس کے غلام محبت کرتے ہیں. میں نے دیکھا جب محمد وضو کرتے تھے تو وضو کا پانی زمین پر گرنے صحابہ نہیں دیتے تھے، ایسے اپنے ہاتھ صحابہ اکرام جو ہے بنا کر پیغمبر کے پانی کو اپنے ہاتھوں پر لے کر تبرک کے ساتھ اپنے جسم پر ملتے تھے. پیغمبر کلی کرتے تھے، وہ اپنے ہاتھ میں لے لیتے تھے. پیغمبر کھنکھار کر تھوک پھینکنا چاہتے تھے، صحابہ اپنے ہاتھ میں لے کر اس تھوک کو قیمتی عطر سمجھ کر اپنے جسم پر مل لیا کرتے تھے. اتنے پاکیزہ تھوک کہاں لگ رہا ہے؟ صدیق اکبر کی ایڑی پر تھوک لگایا. فرمایا دو خبر ابو بکر. عرض کیا یا رسول اللہ بالکل تکلیف نہیں ہے. یہ ابو بکر صدیق اس 24 گھنٹے میں صرف نبی پر قربان ہوئے ہیں، صرف نبی پر قربان ہوئے ہیں، صرف پیغمبر پر صدقے واری گئے ہیں. پل کو کندھوں پہ اٹھایا ہے، 3 میل کا سفر کیا ہے، سانپ کے ڈسنے کو برداشت کیا ہے، خود جا کر پیغمبر کو آرام کروایا ہے. یہ نیکی ابو بکر صدیق کی عمر لینا چاہتے ہیں. مجھے دے دو، میں ساری نیکیاں دیتا ہوں. ایک موقع پر حضرت عائشہ آپ کی اور میری اماں، بولو اماں عائشہ، بولو امی عائشہ، امی عائشہ ہماری امی ہے. کیونکہ نبی نے، کیونکہ خدا نے قرآن میں کہا وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، نبی کی بیویاں تمہاری. جو قرآن کو مانے گا وہ امی عائشہ کو امی کہے گا، امی حفصہ کو امی کہے گا، امی سودا کو امی کہے گا، ہاں امی جویریہ کو امی کہے گا، امی خدیجہ کو امی کہے گا. لیکن جو قرآن کو نہیں مانے گا، جو عائشہ کو امی نہیں کہے گا، حفصہ کو امی نہیں کہے گا، وہ قرآن کا انکاری ہوگا. اور جو قرآن کا انکاری ہو وہ مسلمان ہے. اس لیے ہم تو ببانگ ظہر کہتے ہیں امی عائشہ، امی خدیجہ، امی زینب، امی حفصہ، کیونکہ نبی کی بیویاں ہیں. کیا ہیں؟ نبی کی بیویاں ہیں. حضرت امی عائشہ اور نبی پاک لیٹے ہوئے ہیں. آسمان پر اندھیرا، سناٹا، تاریکی ہے. جب چاند نہیں ہوتا ہے نا تو ستارے بہت چمکتے نظر آتے ہیں. حضرت امی عائشہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ آسمان پر ستارے کتنے ہیں؟ کیا اتنی نیکیاں کسی کی ہوں گی؟ اتنی نیکیاں کسی کی ہوں گی؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا ہاں عائشہ اتنی نیکیاں ہیں نا. یا رسول اللہ کس کی ہیں اتنی نیکیاں؟ فرمایا عمر کی. کس کی؟ بولو. عمر کا نام صرف شیطان کی زبان پہ نہیں آتا، باقی ایمان والے کی زبان پہ آتا ہے. کس کی؟ عمر کی. حضرت عائشہ تھوڑی پریشان ہو گئی، اتنی نیکیاں عمر کی ہیں تو پھر میرے ابا کی تو نیکیاں اس سے کم ہی ہوگی. عرض کیا یا رسول اللہ میرے ابا کی نیکیاں؟ فرمایا عائشہ تیرے ابا کی اتنی نیکیاں تو ہجرت والے ایک رات دن کی ہیں. ہجرت والے ایک رات اور دن کی ہے. اب سمجھے پیغمبر کی حفاظت کیا کیا تھا اس نے؟ پیغمبر کی، پیغمبر کا تحفظ، پیغمبر کا دفاع، پیغمبر کا
پیغمبر کی حفاظت، پیغمبر کا تحفظ، پیغمبر کا دفاع. حفاظت آدمی اس کی کرتا ہے جس سے محبت کرتا ہو، تحفظ آدمی اس کا کرتا ہے جس سے محبت کرتا ہو، دفاع آدمی اس کا کرتا ہے جس سے محبت کرتا ہو. تو ابو بکر صدیق نے تحفظ کر کے، دفاع کر کے، حفاظت کر کے دنیا والوں کو بتا دیا کہ مجھے دنیا میں اگر کوئی عزیز ہے سب سے زیادہ تو وہ محمد رسول اللہ کی ذات ہے، جس کے لیے میں نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا. اس لیے محافظ ختم نبوت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے عمل سے بتایا کہ پیغمبر کی ختم نبوت کا تحفظ کرو. پیغمبر کی ختم نبوت کا بولتے نہیں ہو، کیا کرو؟ تحفظ کرو. میں آپ لوگوں سے زیادہ تھکا ہوا ہوں، ایک بیمار ہوں، ابھی تک دوا کھا رہا ہوں. کھانسی سے آپ کو اندازہ ہو رہا ہوگا اور شکل سے تو آپ لوگوں کو ویسے ہی اندازہ ہو رہا ہوگا. ٹھیک ہے، اور مسلسل کئی دنوں سے پروگرام چل رہے ہیں اور سلسلہ چلتا رہے گا. ختم نبوت کانفرنس تک 25 فروری تک یہ سلسلہ پروگراموں کا چلتا رہے گا. اس لیے آپ اگر تھک گئے ہو تو مجھے شرم آ رہی ہے. ہاں آپ تھکے ہوئے تو نہیں ہو نا؟ تھکے ہوئے نہیں ہو تو پھر بولو بھی. پیغمبر صدیق اکبر نے اپنے عمل سے بتایا کہ ختم نبوت کا کیا کرو؟ تحفظ کرو، ختم نبوت کا دفاع کرو. میرے عزیز دوستوں اور محترم بزرگوں، حضرت سید انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ دارالعلوم دیوبند کے محدث کبیر ہیں. کیا ہیں بھائی؟ تھوڑا پانی تو دے دینا، کوئی پوچھ نہیں رہا، سب ظالم بیٹھے ہوئے. محدث کبیر ہیں، دارالعلوم دیوبند کے محدث ہیں، شیخ الحدیث ہیں، جنہوں نے 60 سال سے زیادہ عرصہ دارالعلوم دیوبند میں بخاری شریف پڑھائی ہے. کیا پڑھائی ہے؟ بخاری شریف پڑھائی ہے. ابھی مدینہ العلوم میں 4 تاریخ کو ختم بخاری ہو رہا ہے نا، تو یہاں پر شیخ الحدیث استاد مفتی عبدالحی دامت برکاتہ عالیہ. تو دارالعلوم دیوبند کے شیخ الحدیث تھے حضرت مولانا سید انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ. کون تھے؟ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ. وہ فرماتے ہیں ایک موقع پر حج پہ جا رہے تھے. کہاں جا رہے تھے؟ سوئے ہوئے. چائے مفتی صاحب نے نہیں پلائی شاید آپ لوگوں کو. مفتی صاحب بھی ظالم ہیں، دیکھو چائے بھی نہیں پلایا آپ لوگوں کو. سردی کا موسم ہے، چائے تو ہونی چاہیے تھی نا. چلو چائے میں بھی نہیں پی کے آیا ہوں گارنٹی سے بالکل. ٹھیک ہے، اور کھانا بھی میں نہیں کھا کے آیا ہوں. کہیں آپ کو کہ مولوی صاحب کو تو گوٹیاں شوٹیاں نوچ ناچا کر آگے گلا پھاڑ رہے نہیں. کھانا بھی نہیں کھا کے آیا ہوں، چائے بھی نہیں پی. ٹھیک ہے، اس لیے میرا ساتھ دو. حضرت کشمیری رحمۃ اللہ علیہ حج پہ جا رہے تھے. ڈھابیل کی ریلوے اسٹیشن پر بیٹھے ہوئے تھے. 500 علماء ان کے شاگرد بیٹھے ہوئے تھے. اور وہ 500 علماء کتنے بڑے تھے؟ سید محمد یوسف بنوری رحمۃ اللہ علیہ، بنوری ٹاؤن کے محتمم جو تھے بانی، وہ ان کے شاگردوں میں بیٹھے ہوئے تھے. مولانا تقی عثمانی صاحب کا نام سنا ہے؟ اس وقت آفتاب علم کا چاند ہے وہ تقی عثمانی صاحب رحمۃ دامت برکاتہ اللہ علیہ. ان کے والد صاحب دارالعلوم کراچی کے بانی حضرت مولانا مفتی محمد شفیع عثمانی رحمۃ اللہ علیہ. 500 علماء بیٹھے ہوئے تھے. اچانک کہاں جا رہے تھے؟ بھول گئے نا؟ کہاں جا رہے تھے؟ حج پہ جا رہے تھے. 500 علماء بیٹھے ہوئے. اچانک ٹیلی گرام آیا. علماء بیٹھے ہوئے. کیا فرمایا؟ فرمانے لگے اتنی دیر میں ٹیلی گرام آیا. ٹیلی گرام میں کیا تھا کہ حضرت آپ بہاولپور تشریف لائیں. بہاولپور کی عدالت میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت کی وکالت کرنی ہے آپ نے. وہاں ختم نبوت کا کیس چل رہا ہے. حضرت نے ٹیلی گرام پڑھا، گردن جھکائی، سر اٹھا کر فرمایا کہ میرا بستر سامان واپس گھر بھیج دو اور بہاولپور کا ٹکٹ کرواؤ. حج کا سفر کینسل. کس کا سفر کینسل؟ حج کا سفر کینسل. ہمیشہ بڑی نیکی کے مقابلے میں چھوٹی نیکی کینسل کی جاتی ہے نا. ہاں، نماز کا وقت فرض کا ہو تو نفل پڑھو گے؟ نہیں پڑھو گے نا. فرض کی نماز چل رہی ہو، آپ یاسین شریف کھول کر بیٹھ جاؤ، تلاوت کرو گے؟ نہیں. حضرت جا رہے ہیں حج پہ، بلاوا آیا ختم نبوت کا، حضرت نے حج کینسل کر دیا. پتا چلا کہ ختم نبوت کا تحفظ کرنا حج سے بڑی نیکی ہے. یہ کشمیری رحمت اللہ علیہ اپنے عمل سے بتا رہے ہیں. فرمانے لگے ساتھی شاگردوں نے عرض کیا حضرت آپ اتنے بڑے شیخ الحدیث حج کا سفر کینسل کر رہے ہیں. فرمانے لگے کہ بھائی میں نے اپنی زندگی کی نیکیوں پر نظر دوڑائی، مجھے کوئی نیکی ایسی نظر نہیں آئی جس کی وجہ سے کنفرم نبی پاک کی شفاعت نصیب ہو.
کیا نصیب ہو؟ شفاعت نصیب ہو. تو شاگردوں نے عرض کیا حضرت آپ تو بہت بڑے عالم دین ہیں, اتنے بڑے استاد ہیں, فرمایا کہ ختم نبوت کا وکیل بن کر عدالت میں جاؤں گا, یقین ہے کہ حضور علیہ السلام کی شفاعت نصیب ہو جائے گی. اور پھر فرمایا 500 علماء کی مجلس میں فرمایا اگر ہم ختم نبوت کا تحفظ نہ کریں تو ہم سے گلی کا کتا اچھا ہے. گلی کا کتا اچھا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ گلی والوں کے بچے چھوٹے ٹکڑے کھا کر ساری رات بھونک کر گلی والوں کی حفاظت کرتا ہے. فرمایا ہم تو کھاتے بھی نبی کے نام پہ ہیں, پیتے بھی نبی کے نام پہ ہیں, اگر ہم نبی کی ختم نبوت کی حفاظت نہ کریں تو ہم سے تو گلی کا کتا اچھا. میرے عزیز دوستو, انہی نے فرمایا, حضرت نے فرمایا کہ جو لوگ دین کے دوسرے کام کر رہے ہیں اور جو لوگ ختم نبوت کا تحفظ کر رہے ہیں, دوسرے کام بہت سارے دین کے شعبے ہیں, فرمایا ان کا کام کا مطلب یہ ہوا کہ وہ نبی کے اعمال کی حفاظت کر رہے ہیں. جو ختم نبوت کے تحفظ کا کام کر رہا ہے وہ نبی کی ذات کی حفاظت کر رہا ہے. نبی کی ذات کی حفاظت کرو گے عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت, پوری دنیا میں تحفظ ختم نبوت کے میدان میں اکابرین کی قدیمی جماعت ہے اور وہ قادیانیت کے خلاف پوری دنیا میں کام کر رہی ہے, جس کی بنیاد 1949 کے اندر امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے رکھی. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس گئے, حضرت ختم نبوت کے ممبر بن جائیں, 1 سال کی فیس 1 روپیہ ہے. حضرت تھانوی نے 25 روپے دیے, فرمایا کہ 25 روپے کے لیے لے کر مجھے 25 سال کے لیے ختم نبوت کا ممبر بنا لو, اگر زندہ رہا تو پھر ممبر بن جاؤں گا, اگر مر گیا تو میری بخشش کے لیے یہی کافی ہے کہ میں ختم نبوت کے ممبر کی حیثیت سے مرا. اس عالمی مجلس کا ختم نبوت کی ہر 3 سال کے بعد رکنیت سازی ہوتی ہے. کتنے سال بعد؟ 3 سال بعد. اب آئندہ 3 سال کے لیے رکنیت سازی چل رہی ہے. یہ میں آپ کے کان میں ڈال رہا ہوں, انشاءاللہ رکنیت سازی کے لیے ایک مستقل پروگرام الگ رکھیں گے. یہاں پر 3 سال کے لیے رکنیت سازی چل رہی ہے اور فیس کتنی ہے؟ صرف 10 روپے. کیوں؟ اس لیے کہ اگر مہنگی فیس ہوتی تو غریب ممبر نہیں بن سکتا. اگر 10 روپے تو ہر کوئی جمع کرا کے ممبر 10 روپے. آپ ختم نبوت کے دفتر میں آؤ, وہاں آ کر رابطہ کرو جامع مسجد میں, وہاں پر مفتی طاہر مکی صاحب ہیں, حافظ محمد زاہد حجازی ہیں, حافظ محمد طارق ہے, حافظ نذیر حسین ہے, اور میں اگر وہاں موجود ہوں گا تو میں بھی ہوں. آپ وہاں آئیں, ختم نبوت کا رکنیت کا فارم بھریں, فیس جمع کرائیں اور اپنے اوپر تحفظ ختم نبوت کا کام ذمہ سمجھیں. ممبر بننے کے بعد آپ کو کرنا کیا ہے؟ کوئی بندوق نہیں اٹھانی, کوئی تلوار نہیں اٹھانی, کوئی پتھر نہیں اٹھانا. آپ نے 1 ہفتے میں صرف 1 گھنٹہ ختم نبوت کے لیے دینا ہے. 1 ہفتے میں 1 گھنٹہ ختم نبوت کے لیے دینا ہے. ہر جمعے کے دن, جمعے کی نماز کے بعد 3 بجے سے 4 بجے تک جامع مسجد ختم نبوت میں اجلاس ہوتا ہے, مشورہ ہوتا ہے, میٹنگ ہوتی ہے. تمام ختم نبوت کے کارکنان وہاں جمع ہوتے ہیں. کام کریں گے انشاءاللہ. ممبر بنے تب بنے, اس سے پہلے ایک نقد کام بتا دوں. ایک ادھار کی جماعت ہوتی ہے, ایک نقد کی جماعت. نقد کا کام بتا دوں. 25 فروری بروز جمعۃ المبارک جامع مسجد ختم نبوت میں صبح 10 بجے سے لے کر رات گئے تک 40ویں سالانہ ختم نبوت کانفرنس ہو رہی ہے. ہونی چاہیے, اس کو کامیاب بنائیں گے. ایک کام یہ کرنا ہے کہ آپ اللہ سے کم از کم 1 مرتبہ پورے مہینے میں صلاۃ الحاجت پڑھ کر, 2 رکعت حاجت کی نماز پڑھ کر, ہاتھ اٹھا کر ساری زندگی بچوں کے لیے مانگا ہوگا, بیوی کے لیے مانگا ہوگا, اپنے لیے مانگا ہوگا, سیاسی پارٹی کے لیے مانگا ہوگا, آئیڈیل امیدوار کے لیے مانگا ہوگا. آج تاجدار مدینہ کی ختم نبوت کے لیے ہاتھ اٹھا کر اللہ سے دعا کرو, یا اللہ تیرے نبی کی ختم نبوت کے تحفظ کے لیے ہمارے شہر میں کانفرنس ہو رہی ہے, یا اللہ ہمیں جان مال وقت سمیت اس کانفرنس میں تو قبول فرما لے. پھر اپنا مال تیار رکھو. آج 26 تاریخ ہے, 1 مہینہ باقی ہے. اگر آپ روزانہ, گٹکے کی پوڑی کتنے کی آتی ہے؟ 50 کی آتی ہے. ایک موالی گٹکے والا کتنی, ایک نارمل, بہت زیادہ موالی نہیں, نارمل کتنا گٹکا کھا جاتا ہے روزانہ؟ 10 پوڑی. 50 روپے کی پوڑی تو 10 پوڑی کتنے کی ہوئی؟ 500 کی ہوئی. آپ تو نہیں کھاتے ہیں, آپ تو میرے بہت اچھے ختم نبوت کے مجاہدین ہو. میں ان موالیوں سے کہتا ہوں, آپ تو زیادہ دو گے, موالیوں سے کہتا ہوں کہ آپ 10 پوڑیوں کی جگہ صرف 1 پوڑی کم کر دیں,
ایک پوری ختم نبوت کے لیے کم کر دیں, انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ساری ختم کروا دے گا. آسان نسخہ بتاتا ہوں, جس کو یہ لت لگی ہوئی ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ یار چھوڑوں لیکن چھوٹتی نہیں ہے. آپ ایک پوری کم کر دیں 10 میں سے, اگر 5 کھاتے ہو تو ایک کم کر دو, 9 کھاؤ یا 4 کھاؤ, اور وہ 50 روپے جمع کرنا شروع کر دو. 25 تاریخ کو ختم نبوت کے دفتر میں آؤ اور اپنی طرف سے ختم نبوت کانفرنس کے اخراجات کے لیے وہ پیسے جمع کراؤ انشاءاللہ. 50 روپے ڈیلی ہو تو مہینے کے کتنے ہو جائیں گے؟ 1500. میں 500 آپ کو پھر واپس لوٹا دیتا ہوں. صرف 1000 روپے آ کر آپ ختم نبوت میں جمع کراؤ کہ جناب ختم نبوت کانفرنس ہو رہی ہے, میری طرف سے حصہ انشاءاللہ. ارادہ ہے بخار ہو گیا سب کو. کہتے ہیں مولوی صاحب چمڑی جائے تو جائے, دمڑی نہیں, دمڑی نہ جائے, لیکن میں دمڑی لے کر رہوں گا. کریں گے تیاری اپنے بچوں کی خرچی میں سے بھی, اپنے بچوں کی خرچی میں سے بھی. اگر اس کو 50 دیتے ہو اس کو بولو بیٹا ختم نبوت کانفرنس ہو رہی ہے, یہ 10 روپے اپنی امی کو جمع کرا دو, روزانہ 10 روپے جمع کرو, 300 روپے آپ کے بچے کے بھی ہو جائیں گے. پیسہ بھی خرچ کرو, اجلاس میں بھی آؤ, دعائیں بھی کرو. بس میرا پوری تقریر کا خلاصہ یہ ہے. میری بات سمجھ بھی آئی ہے یا نہیں؟ یا ساری رات تقریر کرنے کے بعد صبح کو مولوی صاحب نے پوچھا مولوی صاحب زلیخا مرد ہو یا مائی ہو؟ ایسی بات تو نہیں ہے نا بھائی. سمجھ میں آیا؟ میری گفتگو کا خلاصہ کیا ہے کہ ختم نبوت کا کام کریں, ختم نبوت کے تحفظ کی کانفرنس کو کامیاب بنائیں گے, پوری جرات کے ساتھ بنائیں گے, کوشش کریں گے, وقت نکالیں گے, اس لیے کہ اس کام کے علاوہ چارہ کار نہیں. صحیح کسی شاعر نے کہا حج اچھا, زکات اچھی, روزہ اچھا, نماز اچھی, لیکن میں باوجود اس کے مسلمان ہو نہیں سکتا نہ جب تک کٹ کروں میں آ جائے بطحا کی عزت پر. خدا شاہد ہے کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا. اگر جنت میں جانے کا ارادہ ہو تمامی کا تو گلے میں توپ ڈال لے محمد کی غلامی کا. محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے, اگر ہو اس میں خامی تو سب کچھ نامکمل ہے. وما علینا الا نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, تاجدار ختم نبوت. بھائی آپ حضرات کو بات سمجھ میں آئی ہے یا پیاز اور بیاج والا مسئلہ ہوا ہے؟ ایک مولوی صاحب تھے, وہ کہیں بیان کر رہے تھے تو وہاں انہوں نے کہا کہ بیاج لینا, بیاج کا کھانا, بیاج کا دینا یہ سب حرام ہے. کوئی مزدور دیہڑی دار تھا, ٹھیلا لگاتا تھا پیاز کا, اور اس نے یہ سمجھا, اس کو آ گئی اونگ, اس مجلس کے اندر اس کو اونگ آ گئی, جیسے آپ میں سے کچھ ساتھی اونگ رہے تھکاوٹ کی وجہ سے, اس کو اونگ آ گئی, اور اونگتے ہوئے اس نے یہ سمجھ لیا کہ مولوی صاحب نے کہا ہے پیاز کھانا, پیاز کا کاروبار یہ سب حرام ہے. گھر چلا گیا, ساری پیاز گلی میں پھینک دی. بیوی نے بولا ناس ہو تیرا, ساری پیاز پھینک رہا. بولا رات مولوی صاحب نے بولا ہے کہ پیاز کا کاروبار حرام ہے, اس لیے میں نے ساری پیاز بہا دی. بھائی مولوی صاحب کے پاس گئے, کہا مولوی صاحب آپ نے ایسا کچھ کہا ہے کیا؟ بولا نہیں یار میں نے تو ایسا کچھ بھی نہیں کہا. بولا پھر اس نے پیاز, مولوی صاحب نے غور و فکر کیا, کہا کہ یار رات کی تقریر میں پیاز تو نہیں, البتہ میں نے بیاج ضرور کہا ہے. تو لہٰذا آپ حضرات سے امید ہے کہ آپ حضرات کو آپ حضرات کے دلوں میں بیان بیٹھ تو چکا ہوگا انشاءاللہ. انشاءاللہ اب آپ ڈھیلی بول رہے ہیں, ہمارے خان صاحب نے انشاءاللہ پر ٹیکس لگا دیا. گھبراؤ نہیں, انشاءاللہ پیٹرول 200 روپے لیٹر ہونے والا ہے, اور بڑھے گا انشاءاللہ, اور بڑھے گا, اور زیادہ بڑھے گا. تو انشاءاللہ پر کوئی ٹیکس نہیں ہے, اللہ کی تعریف پر, اللہ کے نام پر کوئی ٹیکس نہیں ہے, یہ شکر کرو. ایک اور مسئلہ, ایک پنڈت تھا, پنڈت, اس نے اپنے بیٹے کو کہا کہ بیٹا تو بالغ ہو گیا ہے, گرجا گھر جایا کر اور گیتا وغیرہ سنا کر, جو پادری صاحب کا ہے پھر وہ آ کر سنا دیا کر. اس نے کہا ٹھیک ہے. وہ چلا گیا, بیٹا خاموش ہو کر بیٹھ جاؤ. وہ چلا گیا اپنے گرجا گھر میں, وہاں جا کر پنڈت نے کہا کہ جناب گاؤ ماتا یوں ہے, گاؤ ماتا یوں ہے, گاؤ ماتا کی تعریف کرنا شروع کر دی. اب وہ گاؤ ماتا آئی اور اس پنڈت کی کوئی کھڑ اور بھوسے کی دکان تھی.
اس نے کبھی بھوسے میں منہ ڈالا، کبھی کھڑ میں منہ ڈالا، کبھی کہاں۔ باپ ادھر کھڑا تھا، بیٹا چپ کر کے بیٹھا ہوا تھا۔ باپ کو غصہ آیا، اس نے سوٹا اٹھایا، 2 لگائے گاؤ ماتا کو۔ اس نے 2 سوٹے لگائے گاؤ ماتا کو، 2 سوٹے لگائے چھوکرے کو۔ کہا کہ تمہیں شرم نہیں آتی؟ ساری دکان کا ستیاناش کر دیا ہے اور تو چپ کر کے بیٹھا ہوا ہے۔ کہا ابا جی رات پنڈت صاحب یوں فرما رہے تھے تو اس لیے میں چپ کر کے بیٹھا ہوا۔ تو بولا ناس ہو تیرا، ستیاناش ہو، الو کے پٹھے مجھ سے پوچھ تو لیتا کہ کرنا کیا تھا۔ بولا ابا جی کیا کرنا تھا؟ کہا کہ ساری بات سننے کے بعد سارا کپڑا وہی جھاڑ کر آنا تھا کہ پنڈت صاحب سارا آپ ہی لے جاؤ۔ کیا کہا؟ یہ واقعہ میں بارہا آپ کو جمعے کے بیان میں بتا چکا ہوں ویسے۔ اور تکرار ہمارے وہ مدارس کے اندر تکرار چلتا ہے نا عشاء کے بعد، تو وہ تکرار آپ کو کروا رہا ہوں میں۔ کہا کہ سارا سامان آپ لے جاؤ، جیسے میں آیا تھا ویسے ہی جا رہا ہوں۔ کیا آپ بھی پروگرام ختم ہونے کے بعد یہ کہو گے کہ مفتی صاحب سارا یہ جو ساری باتیں ہیں آپ اپنے علماء کو دے دو، ہم خالی ہاتھ آئے تھے خالی ہاتھ جا رہے ہیں؟ ایسا کرو گے بھائی؟ یہاں سے جو کچھ سن کر جا رہے ہو اس کے بعد اس پر عمل کرو، اور اس نیت سے کہ انشاءاللہ العزیز ہم اپنے محلے میں، اپنی گلی میں اپنے بچے کو بھی ختم نبوت کا پروانہ بنائیں گے۔ بنائیں گے یا نہیں بنائیں گے بھائی؟ بولو بنائیں گے یا نہیں بنائیں گے؟ ہر جگہ پر ختم نبوت کا چرچا ہو، اپنے بچے کو ختم نبوت کے کام کی ترغیب دیں اور خود بھی ختم نبوت کے کام کے لیے میدان میں بڑھیں۔ میں